الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ کون سا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال اللہ جل جلالہ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو، میرے عزیز بھائیو، سارے جہان کا خالق، مالک اور پالنے والا اللہ ہے. سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. سب کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے. سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اور سب کو موت دینے والا اللہ ہے. جیسے دنیا میں لانے والا اللہ ہے، ایسے اس دنیا سے اٹھانے والا بھی اللہ ہے. چونٹی کی موت بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور جبرائیل امین کی موت بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. چونٹی اپنے ایک ایک پاؤں کے اندر اللہ کے امر کو لیے ہوئی ہے. اس کے اندر جان ہے اور اس کے اندر اس کی چاہت ہے، اس کی خواہش ہے. اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو اللہ پاک سدھار رہا، سمجھا رہا، چلا رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہم، اس کو
زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے والے ہم. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم دیا ہے، شہد کی مکھی کو. پہاڑوں میں درختوں میں وہ گھر بناتی ہے اور پھر پھلوں سے رس چوستی ہے. ثم کلی من کل الثمرات، پھلوں سے پھولوں سے رس چوستی ہے. اور پھر ان رسوں کو لے کر اللہ کے سدھائے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل کے اور اس رس کو منتقل کرتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مادہ نکلتا ہے. مادہ اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے مادے میں شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کی شفا رکھی. ہم شہد کھاتے ہیں، شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ یہ نظام کس نے بنایا ہے، اس مکھی کو کس نے یہ چیز سکھائی ہے. یہ اپنے اس گھر سے جو اس نے بنایا ہوا ہے وہاں سے نکلتی ہے. اس کے اندر کا نظام ہے، اور نظام اس طریقے کا ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے نیچے 3 ٹیمیں بنتی ہیں، 3 جماعتیں بنتی ہیں. ایک جماعت اس کو مزدور کہتے ہیں، ان کا کام صرف چھجا بنانا ہوتا ہے، جو گگ اس کو کہیں یا ان کا گھر کہیں، جو چھجا کہیں. اس مزدور ٹیم کا، اس جماعت کا کام صرف اور صرف یہ تعمیر ہے، اس کا بنانا، اس کو دیکھنا، بالنا، کہیں آگے پیچھے ٹھیک کرنا، یہ سارا اس کا کام ہے، اور کوئی کام نہیں کرتی. اور دوسری ٹیم کا کام اس کی حفاظت ہے، سیکورٹی سسٹم. وہ ٹیم صرف اور صرف اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ آس پاس میں منڈلاتی رہے گی، کوئی بھی ذرا اس کو چھیڑے گا وہ فوراً اس پر حملہ آور ہوں گی. یہ الگ ہے، یہ دوسرے نمبر کی ٹیم ہے. اور تیسری جماعت، اس کا کام اور کوئی نہیں، صرف وہ جاتی ہے اور پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوستی ہے، اور چوس کے لا کر وہ وہاں مخصوص جگہ ہوتی ہے. اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک رہائشی ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ اپنا وہ رس منتقل کرتی ہیں، جس کو ہم شہد کہتے ہیں. وہ اس کو بھرتی رہتی ہے. اور جب یہ رس لینے کے لیے اپنے اس سے نکلتی ہے، ایک سیدھ میں جاتی ہے اور جا کر رس لے کے بالکل اس پہ، جیسے یہ جہاز اپنے مدار پہ چلتے ہیں اور ان کی لائنیں ہوتی ہیں، یہ شہد کی مکھی بالکل اس انداز سے وہیں اس سے رس لے کے جتنی دور کیوں نہ کی ہو، اسی سیدھ میں آ کر اپنے اس جگہ پہ پہنچتی ہے، ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی. اور اس ملکہ کا کام ان تینوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور وہ سخت ہوتی ہے، وہ کسی قسم کی بدنظمی برداشت نہیں کرتی. جس دن ملکہ کمزور ہوتی ہے، تینوں ٹیمیں مل کر ملکہ کو مار کے نئی ملکہ بنا دیتی ہیں. یہ نظام
بنانے والا کون ہے؟ اس کا چلانے والا کون ہے؟ یہ قرآن وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. چونٹیاں ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کا نظام ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت جا رہے، جب ایک وادی پر گزرنے لگے، چونٹیوں نے جو اپنے اس میں کام میں لگی ہوئی تھیں، ان کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اس حساب سے یہ انتھک محنت کرتی ہیں، تھکتی نہیں ہیں، اور اپنے وجود سے کئی گنا زیادہ چیز کو کھینچ کھسون کے اپنے بل تک لے جاتی ہیں، ہاتھی کو مار دیتی ہیں. تو ان کی جو ملکہ تھی، ان کی جو بڑی تھی، اس نے چونٹیوں کو آواز دے کر کہا، قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو گھوڑوں پہ انسان جا رہا ہے، اس کو کیا پتہ نہیں چونٹی ہے. یہ زمین پہ کہہ رہی، وہ سبا کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں، زمین پر وادی میں چونٹی ہے، دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ بولو، سو نہیں، جاگو، جاگ کے اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی سنتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اس چونٹی کی اس بات کو عرش پہ سن کر سلیمان تک پہنچانے والا کون ہے؟ چونٹی کا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا رب، اس کا پالن ہار، اس کا حفاظت کرنے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کو سنبھالنے والا. یہ قرآن میں ایسے نہیں آیا، یہ ایک قصہ سنا کہ آپ کو مست کرنے کے لیے ذکر کر دیا. یہ بتایا کہ اس چونٹی کا پالن ہار، دیکھنے والا، خالق مالک کون ہے، اور سنتا کیسے سنتا ہے. سمیع کہ اس چونٹی کی بات کو سنا نہیں سنا، بصیر دیکھ رہا، علیم جانتا ہے، خبیر خبر رکھتا ہے، حفیظ حفاظت کرتا ہے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات پہ مسکرائے. فتبسم، تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو. قرآن نے اس کیفیت کو ذکر کیا ہے، اس منظر کو ذکر کیا ہے، اس بات کو سامنے لے کے آیا قرآن. فتبسم ضاحكا من قولها، اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی، یہ دیا، تو مجھے اپنے شکر کا ڈھنگ طریقہ سکھا جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا. سلیمان علیہ السلام نے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس چونٹی کو اٹھایا اور اپنے ہتھیلی پر رکھا اور پھر اس سے بات کی. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں اور بہت سارے انعامات اللہ پاک نے کیے تھے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ ہر چیز کی بولی سکھائی تھی. پرندوں کی بولی، دوسری چیزوں کی بولی سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی. اس چونٹی کو لے کر اس سے بات چیت کی. تو سلیمان علیہ السلام نے سبحان اللہ کہا، اور اس کے بعد چونٹی سے پوچھا کہ یہ بتا میری حکومت کیسی ہے،
تو اس نے چونٹی نے کہا کہ ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی حکومت سے بہتر ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی حکومت سے. حکومت کیسی تھی؟ وہ ماشاء اللہ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسے کسی کو نہ دی ویسی دے. جنات پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، فضا ہوا پر بھی حکومت. وسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہوا مسخر کی گئی تھی اور وہ تخت کو لے کر اڑتی تھی بغیر پیٹرول انجن پروں اور چیزوں کے، اور بغیر کسی نقصان کے اس تخت کو، جن پر یعنی کئی طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ تخت اٹھاتا، ہوا اٹھاتا اس کو، اور ہوا اٹھانے کے بعد اس کو فضا میں لے کے چلتی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ اتارتے. اور غدوها شہر ورواها شہر، ایک صبح میں ایک مہینے کی مسافت، ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی. جتنا ایک مہینے میں انسان سفر کرتا ہے، ایک صبح میں وہ ہوا تخت کو لے کے جاتی، اور ایک شام میں اتنا سفر کرتی. یہ ایسی حکومت تھی جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں تھی، اور یوں سمجھیں کہ اللہ پاک کے احکامات کو زندہ کیا گیا. روئے زمین پر سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، صرف ایک ملکہ سبا جو ہدہد کا قصہ آتا ہے کہ وہ تھا نہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ قسم اٹھائی کہ آئے تو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اگر معقول وجہ نہیں پیش کی تو اس کو میں ذبح کر دوں گا. جب ہدہد آیا اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھے، غصے ہوئے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے انجینئر تھا، یہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا انجینئر تھا. جب یہ قافلہ چلتا تھا تو اس قافلے میں یہ عجیب نظام تھا. اب کتنی تفصیل میں کھولوں، ہر طرف جس طرف رخ کیا جائے تو وہاں تفصیل ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت چلتا تھا، اس کے چاروں طرف پیرے کے اعتبار سے جنات متعین ہوتے تھے، اور اس پر چھت پرندے ہوتے تھے، وہ سائے کیے ہوتے تھے. چھت پرندے یوں تانا بانا باندھتے ایسے اوپر چھت بنے سائے کیے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور جب تک یہ تخت چل رہا ہوتا وہ پرندے ساتھ ہوتے. اور مجال ہے کہ ان میں سے کسی کی بیٹھ نیچے آئے، کوئی گندگی نیچے آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یہ قافلہ جہاں تک جا رہا ہوتا، راستے میں جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا، ہدہد کا کام تھا کہ وہ پانی کو دیکھ کر وہاں نشاندہی کرے کہ یہاں پانی ہے. اور اللہ نے ہدہد کو یہ قوت اور طاقت دی ہے، اللہ نے ہدہد کو یہ قوت اور طاقت دی ہے. کیا ناز کرتے ہو دنیا پر، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کے علم پر، یہ کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک ہدہد کو جو فضاؤں میں اڑ رہا ہو اور بلندیوں پر ہو، ان بلندیوں سے زمین کی گہرائی میں پانی کی نوعیت کو اللہ پاک نے اس کی نگاہوں میں رکھا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ پانی کہاں ہے اور کتنا ہے. فضاؤں میں اڑتے اڑتے وہ پانی کی گہرائی کو اور مقدار کو، ہر چیز کو پرکھ کر وہ وہاں کی نشاندہی کرتا، اور پھر جنات فوری طور پر وہاں کھدائی کرتے اور پانی نکل آتا. سلیمان علیہ السلام بمالش کر کے وہاں پہنچتے، وافر مقدار میں پانی ہوتا. ایسی حکومت. اللہ تو یہ ہدہد سے کہاں تھے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تو آج عجیب منظر دیکھا. ایک ایسی قوم دیکھی ہے سلیمان، ان پر عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہے. تو فرمایا کہ اچھا اگر تم سچے ہو میرا خط لے کے جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے. اور خط میں بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، اس کی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ ہی کہا کہ اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر تیار رہو. خیر وہ خط پہنچا، بلقیس نے اس کو پڑھا، اپنے اس سے حواریوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو
ہم آج تک تیری فرما برداری کر کے آئے. نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک، ہم زبردست جنگ والے لوگ ہیں اور قوت اور طاقت والے لوگ ہیں، جنگ کے ماہر ہیں، اور بات تیرے ہاتھ میں جیسے تو کہے گی. تو بلقیس نے عورت ہوتے ہوئے عجیب بات کہی. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. دیکھو جب بادشاہ دوسرے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں اس ملک کو تہ تہ کر دیتے ہیں، درم برم کر دیتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو غلام اور باندیاں بنا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ آدمی کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے، میں ہدایہ بیچتی ہوں، اگر دنیا پرست ہوگا تو ریچھ جائے گا، اس میں پھنس جائے گا، اور اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ اس کی طرف التفات نہیں کرے گا. اب اس نے ہدایہ بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس. جب وہ سونے چاندی اور جواہرات آئے، سلیمان علیہ السلام کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے بہت دیا تھا. سلیمان علیہ السلام بہت بڑا عظیم لشکر. انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، ایک زبردست جن، عفریت جنات کی اقسام ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا جن ہوتا ہے وہ عفریت کہلاتا ہے. تو اس طاقتور جن نے اس نے یہ کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں تخت لے کے آؤں گا. وقال الذي عنده علم، وہ عفریت سے زیادہ طاقتور ہے. وقال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرفك، میں یہ تخت آپ کی آنکھوں کے پلک چبکنے سے پہلے آپ کے پاس لے کے آ سکتا ہوں. فلما كأنه قالت كأنه، یہ ویسا ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ وہی ہے اور نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے، کہنے لگی کہ ویسا ہی ہے. خیر اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی. یہ پورا قصہ بلقیس کا، سلیمان علیہ السلام کا، یہ چونٹی کا، یہ شہد کی مکھی کا، اس سے ہٹ کر کیا کہتے ہیں اس کو، مکڑی کا، اور اس کے علاوہ جو اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں بے شمار قصے واقعات ذکر کیے ہیں، اس سے اللہ کا مقصود کیا ہے؟ تعارف ہے اس بات کا کہ انسان اس چیز کو پہچانو، دیکھو میں رب ہوں، اور یہ سارے جہان کا نظام میرے ہاتھ میں. سلیمان کو حکومت دینے والا کون تھا؟ چونٹی کی بات کو پہنچانے والا کون تھا؟ ہدہد کو سجانے والا کون تھا؟ اور ہدہد کے ذریعے سے یہ کام کرانے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت پانیوں کے اوپر قوت رکھتا ہے، چلتے پانیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے والا کون تھا؟ اور اسی پانی میں فرعون کو غرق کرنے والا کون تھا؟ نمرود کو حکومت دینے والا کون تھا؟ ایک مچھر سے نمرود کی نمرودیت کو خاک میں ملانے والا کون تھا؟ پاک مریم کو بند کمرے میں بغیر چھت پھاڑے، دروازہ توڑے، بے موسم کا پھل کھلانے والا کون تھا؟ اور بغیر کسی ظاہری سبب کے، شادی کے اور شور کے، پاک مریم کو پاک عیسیٰ دینے والا کون تھا؟ وہ اللہ ہے. عاد، سمود اور قوم سبا جتنی قومیں تھیں، بعضوں نے تجارت پر ناز اٹھائے اور اکڑے، ان تجارتوں میں ہلاک کیا، بعض ڈیموں پر اکڑے، ان میں ہلاک کیا، اور بعض اپنی قوتوں پر نازا ہوئے، ان قوتوں کو اللہ پاک نے تہدیز کیا. سمود نے کہا عاد کو ہوا نے غرق کیا، تباہ کیا اور برباد کیا. ہم ایسے مکان بنائیں گے، ہم ایسی تعمیر کریں گے، ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنائے، ایسے گھر کے ہوا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اللہ کی قوت کے مقابلے میں انہوں نے اپنی تدبیر سے کام لیا. یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، وہ اللہ کے آئی ہوئی پکڑ کو تدبیروں سے ہلاتا ہے. تدبیروں سے اللہ کی پکڑ سے نہیں نکلا جا سکتا، بلکہ سجدوں سے، رونے سے، دھونے سے اللہ کی پکڑ سے نکلنے کا راستہ ہے. اللہ کو منا کر اللہ سے اپنا کام کرانا، یہ راستہ ہے.
نبیوں نے یہ بتایا ہے بارش بند ہو نیچے کی تدبیر ہی نہیں بلکہ رونے کی تدبیر کام آئے گی. فصلوں میں مسئلہ ہے رونے کی تدبیر کام آئے گی, گرانی ہے رونے کی تدبیر کام آئے گی, اور وبائیں ہیں اس میں رونے کی تدبیر کام آئے گی. نبیوں نے رونے کا راستہ دیا, اللہ کو لینے کا راستہ دیا. لا الہ الا اللہ پہ آئے, کیا کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا اللہ ہے. اور اس سے کرانے کے لیے جو راستہ ہے وہ رونے دھونے کا ہے, وہ تدبیروں کا نہیں ہے, وہ تدبیروں کا نہیں ہے. ہم تدبیریں کرتے ہیں اور تدبیریں ناکام ہوتی ہیں. سمود کی تدبیر تھی ہوا سے بچنے کی, تو یا اللہ کی پکڑ کیا صرف ہوائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, ہوا سے بچیں گے, ہم ہوا بیچتے ہیں, ہوا بند کر دی. کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ ہوا بند کر دی. دیکھو بند مکان میں ہوا بند ہو جائے, بند مکان میں ہوا بند ہو جائے کیا ہوگا؟ تو ہوا ہی بند کر دی. جب ہوا بند کر دی حبس ہو گیا, حبس ہو گیا, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, اور اپنے گھروں سے نکل بھاگے باہر میدانوں میں. اور اللہ پاک نے بادل بھیجا جس میں آگ تھی, جس میں کیا تھی؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء. اللہ نے اس ہوا کے ذریعے سے جس میں اس میں اللہ نے آگ رکھی ہوئی تھی, وہ ابر تھا, بادل تھا, اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ آگ برسائی. ان کے اوپر کیا کیا؟ آگ برسائی. اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت اس کو سمجھنا ہے, اللہ کی قوت اور طاقت کو سمجھنا ہے. اللہ سے مقابلہ نہیں ہے, اللہ سے مقابلہ نہیں ہے. سمود اکڑے, عاد اکڑے, قوم سبا بند والے اکڑے, قوم مدین والے اکڑے. اللہ نے سب کی اکڑ کو آنے واحد میں خاک میں ملا دیا. میرے بھائی, میرے دوست, تجارتیں, کاروبار, ملازمت, صحت, قوم, ملک, فوج, یہ سارے کے سارے جتنے نقشے ہیں ان نقشوں سے نہیں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. ان نقشوں سے نہیں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. مال سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے, اولاد سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے, بھائیوں سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے, کنبے قبیلے سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے, زمین سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے, دکان, فیکٹری, کارخانہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے, دوا نہیں, اسپتال نہیں اللہ سے ہوتا ہے, پولیس اسٹیشنوں اور عدالتوں سے نہیں اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. جتنے ظاہر کے نقشے ان سب پر لا کا جھاڑو پھیر کر لا کہو ایک کوئی نہیں الا اللہ. بولو, جب تک یہ کلمہ صحیح معنوں میں اندر نہیں آئے گا, جب تک یہ کلمہ صحیح معنوں میں اندر نہیں آئے گا, ہم یورپ اور ہم جو ہے یہود اور نصارہ کو نہ دیکھیں. قرآن کہتے ہیں ان کا نظام اور ہے, تمہارا نظام اور ہے. ان کا نظام اور ہے, تمہارا نظام اور ہے. وہ دشمن ہے, تم اپنے ہو. تمہارے لیے قانون اور ہے, ان کے لیے قانون اور ہے. ان کو بن مانگے ہم دنیا دیں گے. یہ دنیا ان کی جنت ہے, اس میں وہ عیش کرتے رہیں گے. وہ جتنی نافرمانی کریں گے, اتنی نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے, اتنا ان کے ساتھ ہم آسانی کا معاملہ کریں گے. تمہارے لیے نظام اور ہے, تمہارے لیے قانون اور ہے. دشمن کے لیے قانون اور ہے, دشمن کا نظام اور ہے. اپنے آپ کو دشمنوں کے برابر نہ سمجھو. یہ وہ نظام ہے جو ہر نبی نے آ کر لوگوں کو سمجھایا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی پر کھڑا کیا, صحابہ کو اسی پر لے کے آئے, اور صحابہ نے اس نظام کو سمجھا. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کو آتے ہوئے دیکھ کر روتے تھے. دنیا کو آتا ہوا دیکھ کر روتے تھے, دنیا پر خوش نہیں ہوتے تھے, دنیا پر خوش نہیں ہوتے تھے. دنیا کی ترقی کو حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہم دیں گے, اور دیا اللہ نے, لیکن وہ دنیا پر خوش نہیں ہوتے تھے, وہ آخرت پر خوش ہوتے تھے, اور آخرت دنیا سے بہتر ہے. میرے بھائیو, ہم نے پہلا قدم ابھی تک رکھا نہیں, اور وہ کیا ہے؟
لا کو پھیرنا اپنے وجود پر بھی اور ساری کائنات پر بھی، ہر چیز سے اپنی نظر اللہ پر لے جانا، ہر چیز سے اپنی نظر اللہ پہ لے جانا. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی ہر ضرورت کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. مشق ہے، جب بھی آپ کو کوئی چیز درپیش ہو، آپ وضو بناؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں جاؤں گا. اللہ سے دوست کی طرح بات کرو، اللہ سے. یہ کفر کے بول ہیں کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ نہیں سنتا تو سنتا کون ہے؟ اللہ ہی تو سنتا ہے. اور نیکوکاروں کی جو سنتا ہے، بدکاروں کی اور گناہگاروں کی اس سے زیادہ سنتا ہے، زیادہ سنتا ہے. وہ کافر بادشاہ تھا، مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور اس کو پکڑا اور دیگ میں رکھ کے نیچے آگ جلا دی. نیچے کیا کی؟ آگ جلا دی. وہ اب دیگ کے اندر ہے اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، تو اوپر سنم سنم کرتے 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 اس کی زبان سے سمد نکلا ہے، یا سنم یا سنم یا سنم، اور نکلتے نکلتے اس کی زبان سے یا سمد نکلا. اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوا کے ذریعے سے دیگ کو اٹھاؤ. فرشتوں نے کہا اللہ مشرک ہے، ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، غلطی سے نکلا ہے. اللہ پاک نے کہا غلطی سے نکلا ہے نا، میرا نام نکلا ہے، میرا نام نکلا ہے. اگر میں بھی اس کی مدد نہ کروں تو اس کے بتوں میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ گناہگار کی نہ سنوں تو اس کا میرے سوا ہے کون؟ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے حیا دی، اس کے ہاتھ خالی واپس کروں. حیا دیے، ہمیں حیا نہیں آتی گناہ کرتے، ہمیں شرم نہیں آتی حیا کرتے، وہ گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے. اس کو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے حیا آتی ہے کہ میں ان کو کیسے خالی واپس کروں. تکلیف میں ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے. صاف حدیث ہے، صاف حدیث ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلا کر کہیں کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. تو اللہ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو مبرہ منزہ ذات ہے اس سے کہ تو بھوکا ہو، پیاسا ہو، بیمار ہو. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا، فلاں پیاسا تھا اس کو پانی پلاتا مجھے وہاں پاتا، اور فلاں بیمار تھا اس کی تیمارداری کرتا مجھ کو وہاں پاتا. وہ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہارے چھپے اور ظاہر کو وہ جانتا ہے. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، آنکھ کی چوری اور دل کے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، چھپی بات جانتا ہے، ظاہر بات کو جانتا ہے. اس جیسا کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کر اپنے والد کی شکایت کی کہ میرا مال لوٹاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑی باتیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جاؤ ان کو لے کے آؤ. وہ گئے، دستک دی، ہاں جی کیا بات ہے؟ حضور نے بلایا. کیوں بلایا؟ کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کی ہے. کیا شکایت کی؟ کہا وہ کہتے ہیں میرا مال لوٹاتا ہے. تو اس صحابی نے کھڑے کھڑے ہی دل میں اشعار کہے. یہ عرب بڑے عجیب تھے اور بڑے ذہین تھے اور بڑے فتین تھے. یہ پل بھر کے اندر مضمون بھی جوڑ دیتے اور اشعار بھی. تو وہ دل میں اس نے اشعار کیا، اور ان اشعار کا مفہوم اور مضمون یہ تھا کہ تو بھول گیا، تو چھوٹا سا تھا، تجھے میں نے پالا پوسا، کھلایا پلایا،
تو بیمار ہوا تو میں بے چین رہا، تو بھوکھا رہا تو میں بے چین رہا، تیرے لیے میں نے دن رات ایک کیے، اپنی ساری جوانی کھپائی، آج تو جوان بن گیا، تو کہتے ہیں میرا مال ہے. یہ اشعار دل میں کہے اور چل پڑا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا ہی تھا کہ جبرائیل امین آ گئے. کون آ گئے؟ کون آئے؟ جبرائیل امین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے اس سے کہو جو اشعار تم نے دل میں کہے وہ سناؤ. کس نے سنے؟ کس نے سنے؟ کون جانتا ہے؟ جب حضور نے یہ بات کہی کہ تم وہ اشعار کہو جو تم نے آنے سے پہلے دل میں کہے، ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انکا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی ہر بات ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان اشعار کو میرے کانوں نے نہیں سنا، میری زبان سے اس کو ادا نہیں کی، میں نے صرف دل میں نے کہا. وہ علیم ذات، اس نے دل کی بات دیکھی اور آپ تک پہنچا دیا. جب اس نے وہ اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. جب اس نے وہ اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور روئے اور اٹھے اور اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جھٹکا دیا. اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ آج تک کتابوں کی رونق ہے، احادیث اور فقہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے اور اس پر بحث ہوتی ہے، اور اس ایک حدیث پر کئی دن تک علماء بات چیت کرتے ہیں. انت و مالک لابیک، انت ابیک، خبردار جو یہ بات کہی تم نے، انت و مالک، یہ قاعدہ بن گیا، یہ اصول بن گیا فقہ کا بھی، احادیث کے اعتبار سے بھی. اور اس پر بحث ہوتی ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر قصاص اور دیت آتی ہے نہیں آتی. اس حدیث پر لمبی بحث ہے. مال، باپ کتنے حد تک اپنے بیٹے کے مال پر تصرف کر سکتا نہیں کر سکتا، کن چیزوں میں اس کو اختیار ہے نہیں ہے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں نہیں جاتا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس وقت جو جملہ صادر ہوا، جو جاری ہوا، وہ تا قیامت تک کے لیے انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال کس کے؟ میرے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ سوچو، یہ سارا دین ہے، قرآن ہے. میں دامن پھیلا کے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دین کو وقت دو، اللہ کے لیے دین کو وقت دو، اللہ کے لیے دین کو وقت دو. اللہ کی طرف آؤ. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، استجیبوا للہ وللرسول. لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، آمنا اور صدقنا کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر. اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور عمل کی. ہم نے سب نے اس اللہ کے پاس جانا ہے، ہم سب اس کے محتاج، اس کے بندے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ہمارے جان اور مال کو خرید چکا ہے، اللہ ہماری جان اور مال کو خرید چکا ہے، سودا ہو چکا کہ یہ میرے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہوگی، دنیا میں اس میں تمہارا تصرف نہیں ہوگا، منمانی چھوڑ دو گے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر چلو گے، اور وہ بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پاکیزہ سیرت اور مقدس زندگی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دیں وہ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی زندگی نہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ اور کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے صحابہ نے لیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء نے، محدثین نے، آج تک امت کے صلحاء جس راہ پہ چل رہے ہیں وہی ایک راہ ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، میرا یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے، اس سے ادھر ادھر راستوں پہ نہ جاؤ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، میرے راستے سے دوسرے راستے پہ پڑ جاؤ گے۔ فتفرق بکم عن سبیلی۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، اللہ ہر پل، ہر گھڑی، ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہوں، چاہتے نہیں چاہتے؟ بولو، کون کون چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہوں میں ناکام ہوں؟ ہاں؟ تو کامیابی کون سی ہے؟ جو اللہ پاک کامیابی کہے یا میں آپ سمجھیں وہ کامیابی ہے؟ دیکھو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں ناکامی ہے، جانتے نہیں جانتے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ہم سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ظالم تباہ ہے اور مظلوم کامیاب ہے۔ ہم ظالم بنتے ہیں، مظلوم نہیں بنتے، ظلم کرتے نہیں کرتے؟ ہاں؟ دھوکہ دینا، ایسے ہی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ہم سب اللہ معاف کر دے، اچھے بھی ہم میں ہیں، لیکن عمومی ہمارا مزاج کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے ایک آدمی سمجھتے ہے نماز میں کامیابی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جتنے کلمہ کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سچ بتاؤ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ نماز میں کامیابی ہے؟ بتاؤ، سچ بتاؤ، الفاظ کی حد تک نہیں، دل کی حد تک۔ جو دل سے یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کامیابی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ دیکھا دیکھی نہیں، جو دل جس کے دل میں ہے۔ اچھا، ایسا بھی کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ نماز میں کامیابی نہیں ہے؟ بتاؤ، شرماؤ نہیں، یہ بات آج تو اللہ تو جانتا ہے، ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم سب جانتے ہیں نماز میں کامیابی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کامیابی نظر آ رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات جو میں یہ کہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ آواز اللہ کی طرف سے منادی دے رہا، مؤذن اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ آذان آسمان سے اتری ہے، فرشتے نے سکھائی ہے، یہ بول آسمان کے ہیں، اللہ کے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اللہ کا منادی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ اس مؤذن کو یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ تم سب کو کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور یہ حی علی الفلاح ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا رہا ہے، چھپ چھپا کے نہیں ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم یہ سن کر بھی نماز نہ پڑھیں تو بتاؤ ہم کامیابی چاہتے ہیں ناکامی چاہتے ہیں؟ بتاؤ۔ اس آواز کو سننے کے بعد دکان بند نہیں ہوتی، اس آواز سننے کے بعد ہم اپنی دنیا کے دندے کو نہیں چھوڑتے، کام کو نہیں چھوڑتے اور چیزوں میں پڑھیں۔ میں نے اپنے اس دن وہ کوئی بات ہوئی، اس نے تراویح نہیں پڑھی تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ جی وہ بچہ اسپتال لے جانا تھا۔ میں نے کہا دیکھو، نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں، نماز کے وقت میں اس وقت صرف نماز ہے، اس وقت صرف نماز ہے۔ وقت تنگ ہو گیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو عین وقت میں 3 کام پیش آ گئے۔ ایک طرف جمعے کی نماز کا وقت تھا، ایک طرف اس کا اونٹ بھاگ گیا، اور ایک طرف اس کے کھیت میں پانی دینے کی باری تھی۔ ایک ہفتے میں 1 دن باری آتی، اور ادھر جمعے کی نماز کا وقت، ادھر پانی کی باری، ادھر اونٹ بھاگا۔ اور اونٹ جب پھپر جائے، رسی کھول کے بھاگ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ 100 میل سے پہلے نہیں دیکھتا۔ جب اونٹ بھاگتا ہے نا، یہ اونٹ بڑی خطرناک چیز ہے، تو
تو یہ جب بھاگتا ہے تو یہ 100 میل سے پہلے رکتا نہیں، دیکھتا نہیں، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں کہاں ہوں. تو اب یہ 3 چیزیں ایک دم اس کے اوپر آ گئی. بڑا پریشان ہو گیا. اونٹ کو دیکھتا ہوں تو پانی کی باری کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے. پانی کو دیکھتا ہوں، اونٹ کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے. نماز کو دیکھتا ہوں، اونٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. تینوں بیک وقت یہ مرحلہ پیش آیا. اس نے ایک لمحے میں یہ سوچا کہ چلو اونٹ اور پانی کو بعد میں دیکھا جائے گا، نماز پہلے ہے، پہلے نماز پڑھتا ہوں. پہلے کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں. اور یاد رکھو، رب کی قسم ہے یہ ایسا ہے، ایسا ہے، یہ دل میں بٹھا لو. وہ کیا کہ اس نے آیا تسلی سے، سکون سے آ کر جمعے کی نماز ادا کی، سنتیں پڑھی، دعا مانگی، اور پھر ٹوٹے ہوئے دل سے باہر نکلا کہ میں اب جا کے دیکھوں کہ کیا ہوا ہے. اب جب یہ کھیت پہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کا کھیت جو ہے وہ سیراب تر ہو چکا، پانی بہت زیادہ اوپر، یعنی اوپر سے نکلا ہوا تھا. وہ پڑوس والے سے کہنے لگے کہ بھائی ناراض نہیں ہونا، میں نماز میں تھا، میری باری نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا، اچانک ایسا ریل آیا اور سارے بند توڑ کے اور آپ کے کھیت کے اوپر سے نکل گیا. کون کرنے والا ہے؟ اس نے کہا چلو یہ تو ہو گیا، اب گھر جاؤں دیکھوں اونٹ کا کیا کروں. جب یہ اپنے ڈیرے پہ پہنچا دیکھا اونٹ وہاں کھڑا ہے. کون کرنے والا؟ ہمارے ہاں ایک دشمنیاں تو ہوتی ہیں. ایک شخص تھا، اس کو ہمارے والد صاحب یہ سناتے بھی تھے اور ہم نے دیکھا بھی تھا ان کو، چھوٹے تھے ہم بہت. تو اس کو کہا کہ تم 4 مہینے کے جاؤ. ادھر کھیت کی بیجائی کا وقت تھا، یعنی جب ہمارے یہاں بارانی علاقہ ہے، بارش ہوتی ہے اس حساب سے کھیت بیجتے ہیں، پھر موسم ہوتا ہے. تو اس کو کہا کہ تم جاؤ اللہ کے راستے. اس نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، پیچھے بھائی سارے میرے دشمن ہیں، وہ تو قبضہ کر لیں گے. میرے والد صاحب نے کہا تم جاؤ اللہ خیر کرے. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو اب پریشان تو تھا، خیر بہرحال پیچھے سے وہ جو اس کے بھائی تھے یا دشمن تھے جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہے نہیں ہے، لمبے عرصے تک کے لیے گیا، چلو ہم اس کو بیج لیتے ہیں اور خود ہی کھا لیں گے، اب تو لڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اس کو بیج دیا. جب بیج دیا کٹائی کا وقت آیا، جب کٹائی وہ کاٹ لی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار لڑائی تو ہماری بھائی سے ہے، یہ بھائی بیچاری تو عورت ہے، اس کے ساتھ کیا دشمنی کرنی. وہ نہ جا کے ان کے گھر میں دے دیا. یہ مزے سے اپنا وقت لگا کے واپس آیا، بڑے پریشان کہ اب کیا ہوگا. جب گھر میں پہنچا تو بیوی بڑی خوش تھی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اور اس نے کہا کہ تیرے بھائی اللہ نے ایسے مہربان کی کہ میں خود حیران رہ گئی کہ انہوں نے سارے کام کرا کے مجھے تو ہاتھ بھی لانے نہیں دیا. تو ہوتا تھا میں تھکتی تھی، اب تو میں نے بھی کچھ کام نہیں کیا. کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کے کام میں لگو، اللہ تمہارے کام بنائے گا. اللہ کے کام میں لگو، اللہ تمہارے کام بنائے گا. اے لڑکے، اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کہوں اللہ سامنے آئے، وہ اللہ کا ہو جائے، وہ اللہ کا ہو جائے. اور اللہ کا ہونے کا یہ کہ اللہ کے امر کے مقابلے میں ہر چیز کو چھوڑ کر امر میں لگے. امر میں لگنا یہ اللہ کا ہونا ہے. زبان سے نہیں ہے کہ ہم نعرے مارے زندہ آباد مرد آباد، نہیں. جیسے ابو بکر نے صداقت کا عالم بلند کیا، فاروق نے عدالت کا عالم بلند کیا، عثمان نے سخاوت کا عالم بلند کیا، علی نے شجاعت کا عالم بلند کیا، اور اللہ اور اس کے رسول پر وہ مر مٹے بلالی جذبے کے ساتھ، صہیبی جذبے کے ساتھ، سلمانی جذبے کے ساتھ، فاروقی جذبے کے ساتھ آج کلمہ کو اس طور پر اللہ کی طرف چلا ہے. دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آگے بڑھ کر وہ تھامتی ہے، نہیں تھامتی. خدا کی قسم تم دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرو گے، ساری چیزیں اللہ تم سے ڈرائے گا، ہر چیز تم سے بھاگے گی، تم کسی سے نہیں بھاگو گے. تمہیں اللہ پاک ایسی وہ قوت اور طاقت عطا کرے گا کہ جس کے بلبوتے پر اللہ تمام مسائل کو حل کرے گا. تو یہ صرف یہاں یہ چاشنی لینے کے لیے آتے ہو یا بدلنے کی نیت بھی کرتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ. بدلنا ہی نہیں بدلنا. ہاں دیکھو یہ یہاں پر اللہ کی قسم، اللہ مجھے دے، مانگتا ہوں اللہ سے کہ ہمیں اللہ پاک حقیقی معنوں میں وہ رخ دے، وہ زندگی دے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کی نیت کرو کہ ہم اللہ کے ہیں. بولو کس کے ہیں؟ جو نوجوان ہیں، بوڑھے تو ویسے اب ریٹائر ہیں، جو نوجوان ہیں وہ بولیں او بھائی ہم کس کے ہیں؟ ہاں اللہ کے بن کے رہیں گے. اور کیسے؟ محمد الرسول اللہ.
ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا قائد کون ہے؟ ہمارا رہنما کون ہے؟ ہمارا رہبر کون ہے؟ ہمارا پیر کون ہے؟ ہمارا مرشد کون ہے؟ ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ ہمارا محسن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر ان کی شفاعت چاہتے ہو اور ان کا دیدار چاہتے ہو، ان کی محبت چاہتے ہو، اپنے آپ کو محمدی رنگ میں رنگ دو، محمدی بن جاؤ، سارے جذبوں کو ہٹاؤ، رب کی قسم ہے محمدی بن کے دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر وہ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، فرعون کے دربار میں لوگوں کو ہنساتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے، اور جبہ وبہ ویسے ہی پہنتا اور ویسے ہی بات کرتا۔ تو جب اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا، سامری کو چھوڑ دیا، سامری باہر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو بڑا بدماش ہے، یہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کیوں چھوڑا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تیری نقل کرتا تھا، مجھے حیا آتی ہے میرے پیغمبر کی نقل کر کے میں اس کو ہلاک کروں۔ نقل، اور نقل بھی مذاق میں کرتا تھا۔ ہم سچ میں نبی کی صورت بنائیں تو اللہ پیار نہیں کرے گا؟ تو بولو کون کون نبی کی صورت بنائے گا؟ سچ سچ بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آج وعدہ کرو ہم نبی کی صورت بنائیں گے، نبی کی سیرت اپنائیں گے، نبی کے طرز کو اپنائیں گے، نبی کی زندگی کو اپنائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جی و جان سے لگائیں۔ درود شریف پڑھو۔ اور مسجد کے اعمال، مسجد کے اعمال یہ جی میں بیٹھا لو، جتنا وقت ملتا ہے کوشش ہی کرو کہ مسجد کے ساتھ جڑو، مسجد کے ساتھ جڑو، مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑو، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک تبدیلی پیدا کریں گے۔ آہستہ آہستہ مجلس کے اندر انسان بیٹھتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور پھر جب باہر نکلتا ہے وہ ماحول پھر غالب آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں گھر جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب بار بار انسان چلتا رہتا ہے ادھر ادھر کرتے کرتے اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں اور پھر پکا کر لیتے ہیں۔ تو پکا ہونے تک یہ نہیں کہ آج کی مجلس پھر ایک سال بعد، یہ ایک سال تک یہ اثر نہیں رہے گا، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک رہتا ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ ہے، ایک ہفتے تک ایک بات کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دھلتا ہے، اور ایک نماز چھوڑی دوسری نماز چھوٹتی ہے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ کسی حال میں کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما انت اہلہ، ولک المجد ولک الکبریاء کما انت اہلہ، فصل صلاة طیبة مبارکة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القرشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا،
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ 27ویں کی شب ہے، آسمان و زمین اس بات کے گواہ ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، راحم المساکین ہے، حی و قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ سارا جہان جانتا ہے تجھ جیسا کرم والا کوئی نہیں۔ آج ہم فقیر، مسکین، عاجز، گناہگار، خطاکار، روسیا تیری بارگاہ میں تیرے سامنے دامن پھیلا کر تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، کچھ نہیں تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ آسمانوں کو، زمینوں کو، دن رات کو، اندھیرے اجالے کو بنانے والے اللہ تو سب کو معاف کرے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کسی سے پوچھنے کا روادار نہیں، مشورہ کرنے کا یا اللہ تجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرا وزیر مشیر کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے میں سب کو عطا کروں، میرے پاس کمی نہیں آتی۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو معاف فرما، ظالموں کو، مظلوموں کو معاف فرما، حاکموں کو، محکوموں کو معاف فرما، کسانوں کو، تاجروں کو معاف فرما۔ جس شعبے میں تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ عربوں عجموں کو معاف فرما، ہر کلمہ گو کو معاف فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کو معاف فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری معافی کا ذریعہ وسیلہ بنا دے، اپنے فضل سے اس کے گزرنے سے قبل ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما۔ تیرے ہاں سے یا اللہ یہ فیصلہ ہے، اور یا اللہ لیلۃ القدر جس نے پائی اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کے لیے تباہی ہے۔ رمضان گزر گیا، مغفرت نہیں ہوئی، تباہی، ہمیں تباہی سے بچا میرے مولا۔ یا اللہ کوئی ماں اپنی اولاد کو تباہی نہیں، یا اللہ تباہی میں نہیں دیکھ سکتی، تو کریموں کا کریم، ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، تو کیسے یا اللہ ہمیں اور اپنی اللہ مخلوق کو تباہی میں دیکھے گا؟ ہاں بے شک ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن تیرا کرم ہمارے گناہوں سے زیادہ، تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع، تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع، مغفرت اس سے زیادہ وسیع۔ تو اپنی رحمت مغفرت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم، اے اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، وہ تیرے شیان نشان نہیں۔ اے اللہ ہم نے قیام کیے، تیرے شیان نشان نہیں، ہم نے عبادات کی، تیرے شیان نشان نہیں۔ ہم کمزوروں سے ایسا ہی ہوگا، تو اس کو اپنے شیان نشان فرما کر قبول فرما کر ان اعمال کو ہماری کایا کے پلٹنے کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں اپنا بنا دے میرے مولا، ہمیں اپنا بنا کر اپنے حبیب کا بنا دے، قرآن کا بنا دے، دین کا بنا، ہمیں صحیح کلمے والا بنا، وہ کلمہ جس سے زندگیاں بدلتی ہوں، لا الہ الا اللہ کے بول نہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہو، محمد الرسول اللہ کا عملی جامع ہمیں بنا۔ جتنے یہاں جوان بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو حضور کا گرویدہ بنا دے، حضور کا عاشق بنا دے، حضور پر مر مٹنے والا بنا دے، حضور کے دین کے لیے تن من دھن کو قربان کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے حضور کی سنتوں کو ہم سب کو محبوب تر بنا کر ہمارے چہروں پر اس کو سجا، ہماری زندگیوں میں اس کو بسا، ہمارے گھروں میں اس کو لا، ہمارے بازاروں سے اس کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے سب معاشرے کے اندر حضور کی سنتوں کے رواج کو عام فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا مخلص، تو ہمارا محسن، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن، ہمارے مخلص،
یا اللہ ہم نے تجھے اور تیرے حبیب کو نہیں دیکھا، شیطان جو ہمارا دشمن تھا ہم نے اسی کی راہ لی، آج تک شیطانت کے راستوں پہ چلے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ آج تو نے اس کو قید کیے ہوئے ہے اور ہم بڑے سیدھے سودے بنے ہوئے ہیں، جب وہ چھوٹے گا پھر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا دے۔ اس کی مریدی نے ہمیں حضور کا مرید بنا، اے اللہ شیطان کا مرید نے ہمیں حضور کا مرید بنا، اے اللہ حضور کے راستے پر چلا، حضور کی محبوبیت نصیب فرما۔ تو نے کرم کیا، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر آنے والا مہمان میزبان کا حق ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھے، اور تو اپنے مہمانوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا، وَأَنْتَ أَحَقٌّ بِضُيُوفِكَ یا اللہ، یا اللہ تو اپنے مہمان کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اپنے کرم فضل لطف و احسان سے آج کے بعد ہمیں دوبارہ اس گندگیوں میں نہ دھکے، شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، ظالم و حاسدوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے گھر کا بنا، اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا، کلمے والا بنا۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری دنیا آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنا دے، امت کی کایا کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی دستگیری فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مظلوموں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ کلمے کا جرم ہے، یا اللہ ایمان کا جرم ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ تیرا ارشاد ہے اپنی لاٹھی چلا دے، اپنی لاٹھی چلا کر دنیا کو دکھا دے کہ یہ کلمہ گو بے آسرا نہیں ہے، اگر کوئی ان کا نہیں پوچھتا تو اللہ تو ہے نا۔ اے اللہ تو میدان میں آ کر تو پوچھ لے، جیسے بدر میں تو نے پوچھا، تو نے احد میں پوچھا، خندق میں پوچھا۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ آج بھی تو تمام لشکروں کو پسپا فرما دے۔ اے اللہ جیسے تو نے ان کے غروروں کو خاک میں ملایا اور بے سر و سامانوں کے ہاتھوں سے ان کو رسوا کیا، اے اللہ آج بھی تو اس طرح ان کو رسوا فرما دے۔ اے کریم اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے بچوں اور بچوں کی عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کا کھلواڑ نہ فرما۔ اے اللہ ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنا، اے اللہ باطل کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا۔ مسلمان بچیوں کو عفت عطا فرما، مسلمان بچیوں کو بہنوں کو عفت عطا فرما، عصمت کی حفاظت فرما، ان کو حیا اور پاکدامی نصیب فرما۔ اما عائشہ اور اما فاطمہ یا اللہ ان کے ترتیب زندگی پر ان کو کھڑا فرما، یا اللہ ان کو ان کے نہج پہ کھڑا فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی مراکز کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم رب تو کرم کو پسند کرتا ہے نا، اے اللہ تو کرم کو بے انتہا پسند کرتا ہے۔ بچہ ماں کی نافرمانی کرے، ماں اس کو مارتی ہے اور غصے سے گھر سے باہر نکالتی ہے، وہ بچہ گھومتا گامتا پھرتا تھکتا ہارتا واپس در پہ آتا ہے، دروازے کو بند پاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، لیٹ جاتا ہے۔ ماں کاموں سے فارغ ہو کر جب دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں ہے تو بھاگ کے دروازہ کھولتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پڑا ہے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے ایسا نہیں ڈانٹا تھا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، دل کا چین ہے۔ ان ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے آج ہم گندگیوں کے ڈیروں پہ پڑے ہیں، اور تیرے گھر پہ آج تو نے ہمیں بلایا ہے۔ ہم اس بچے کی طرح ہیں، ہم اس بچے کی طرح ہیں، اور تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اپنے رحمت سے ہمیں اپنے سینے سے لگا۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے مولا، ہماری معصیتوں کو نہ دیکھ میرے اللہ، ہمارے جرموں کو نہ دیکھ میرے مولا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ ہمارے اللہ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ، اپنے لطف و عطا کو دیکھ، اپنی رحیمی اور کریمی کو دیکھ، ستاری غفاری کو دیکھ۔ تیری ستاری بڑی ہے، غفاری بڑی ہے، یا اللہ تیرا فضل بڑا ہے، تیرا کرم بڑا ہے، ہم کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ ہے۔ ہم لئیم ہے، تو کریم ہے، اور کریم لئیم پر غلبہ پانے کے بعد معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنا سر تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتے ہیں، سوالی فقیر ہیں، بھوکے ننگے ہیں، عاجز کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بیمار ہیں،
تو ہماری تمام امور میں دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، ہمارے مسائل کو سمیٹ دے، پریشانیوں کو حل فرما دے، الجھنوں کو ختم فرما دے، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ جتنے بیمار ہیں جہاں جہاں پر ہیں، جس نوع کی بھی بیماری مبتلا ہوں، میرا مولا تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ مریم اور اس کے اللہ گھر کے مسئلوں کا حل فرما۔ اے کریم اللہ ہماری روحابہ کو اور اس سے جتنی بیمار ہیں یا اللہ چھوٹے اور بڑے گھروں میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ ہماری دستگیری مدد نصرت اعانت فرما۔ ہمارے والدین اعزہ اقارب رشتہ دار والدین جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، صرف تیرے نام کی وجہ سے بہت سے لوگ دلوں میں ہمارے ساتھ تیری وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور تنہائی میں یا اللہ بارہا تجھ سے کہا کہ ہم تو اس قابل نہیں، تیرے نام کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اپنی محبت ان کے لیے واجب فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا، اپنے کرم فضل سے اپنی محبت ان کے لیے واجب فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی دستگیری نصرت مدد فرما، خصوصاً ہمارے طارق نون بھائی اور حاجی محمد شریف صاحب الہ العالمین، اور اس کے علاوہ جو دوست احباب ہیں اے اللہ دن رات ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ہمارے عرفان بھائی ہیں، اس کے علاوہ اور دوست احباب ہیں، سب کے نام نہیں لے سکتا، تو اپنے فضل سے اپنے شاعر نشان ان کے ساتھ معاملہ فرما، اپنے شاعر نشان ان کے ساتھ معاملہ فرما، ان کی یا اللہ ہر امور میں مدد فرما، ہمارے بچیوں کے مسئلے حل فرما، ہمارے بہنوں کے بھائیوں کے مسائل حل فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجتیں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ ملک عبدالحفیظ صاحب کو راحت نصیب فرما، رمضان میں تیرے ہاں پہنچے ہیں، اس کے علاوہ جو دوست احباب دنیا سے گئے ہیں تو ان کو جانتا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرے ہاں سے روزانہ کے طور پر یا اللہ جہنم سے رہائیاں ہوتی ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ سب ایمان والوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ یا اللہ جو حال میں اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، ان کے پسماندگان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو، اس نشست کو قبول فرما، اس میں جو کھوٹ ہے ریا ہے اس کو اخلاص سے تبدیل فرما، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا، ہماری کامرانی کا ذریعہ بنا، دلوں کے ایک ہونے کا ذریعہ بنا، پھوٹ اور نفاق کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، ظاہری باطنی شرور سے اس کی حفاظت فرما، اپنوں اور پرایوں کی رشتہ داروں سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے۔ الہ العالمین اپنے فضل سے کرم سے جو کاروباری پریشانی ختم فرما۔ اے اللہ جو آیا ہوا وبا ہے کورونا میں، اے اللہ تیرا امر ہے، اپنے فضل سے اس وبا سے انسانیت کو نجات نصیب فرما، اس وبا سے امت کو اور یا اللہ انسانیت کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان سے ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مراکز کو آباد فرما، مکاتب کو مدارس کو آباد فرما، ہمارے ملک کو آباد فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو آباد فرما، اپنے فضل کرم لطف و احسان سے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔